اپنے سورۃ النساء میں بڑے ہی احسن پیرائے میں اور خوبصورت طریقے سے ذکر کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے اس رب سے ڈریے، شرمائیے، گھبرائیے، ڈر، خوف، تقوی اختیار کیجئے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک وجود سے پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پھر اس جان کو بنا کے اس جہان میں بیوی، شریکہ حیات، اس کی زوجہ اسے بنایا ہے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس جوڑے سے، ان دونوں سے، میاں اور بیوی سے، شوہر، خاوند اور ان کی اہلیہ سے، اللہ تعالی نے بے شمار مردوں اور عورتوں کا، نر اور مادہ کا اولاد کے حوالے سے سلسلہ چلایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ۔ اب یہ بیوی، یہ بچے، یہ شوہر، یہ گھر، یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ برادری، ان کے حقوق کے معاملے میں، ان کو لینے اور مانگنے کے معاملے میں، ان کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں، ان کی اصلاح کے حوالے سے تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے، متبع بننا ہے، پیروکار بننا ہے، ڈر اور خوف۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر ماں باپ کے اندر اولاد کے حوالے سے یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میری اولاد، میرے بچے، ان کا کہیں مستقبل خراب نہ ہو، یا میں کہیں بے اولاد ہی اس دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ تو یہ تعلیم، یہ تربیت دلیل ہے کہ ہماری اولاد بڑی مہنگی چیز ہے اور یہ سب کو نہیں ملتی۔ رب جسے عطا کرتا ہے وہ اس کی رحمتیں ہوتی ہیں، نہ یہ مانگنے پہ ملتی ہے اور نہ انکار کرنے پہ یہ رکتی ہے، یہ میوہ ہے۔ رب چاہے تو صرف اور صرف یہ بیٹیوں سے نواز دے، وہ چاہے تو بیٹے دے۔ سورۃ الشورى ہے، آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز اپنی ملکیت اور اپنی ملک اور اپنی بادشاہت سے کیا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو تمہارا رب زمینوں کا بھی مالک، آسمانوں کا بھی مالک، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، دنیا جو مرضی چاہے وہ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا، وہ جس کے گھر میں جتنی چاہے، جب جب چاہے، جہاں جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح کی چاہے، مذکر دے دے یا مؤنث دے دے، بیٹے دے دے یا بیٹیاں دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسئلہ یہ نہیں کہ کیا ملا ہے، جن کو رب نے اولاد دی ہے وہ بیٹے ہوں تو بھی، وہ بیٹیاں ہوں تو بھی۔ بیٹی ہو تو یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ جن کو خبر ملتے ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، شرمندگی کا اظہار، اور بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ میرے محبوب نے تربیت ایسی کی، تعلیم ایسی دی، سبق ایسا پڑھایا، فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا میں جس بیٹی کی، جس بیوی کی، جس بہن کی، جس بہو کی، جس ماں کی تربیت کر دی جائے اور اس کا بگاڑ ختم کر کے اس میں اصلاح پیدا کر دی جائے، خیر متاع الدنیا، ساری دنیا بیچ کے، مال دولت اکٹھا کر کے، ڈالر، ریال، یورو سمیٹ کے، روپے، پیسے، چاندی، سونا، سیم و زر اکٹھے کر کے ایک عورت کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ بیٹی ہے تو بھی، اور اگر بیٹا ہے تو پھر بھی اللہ کی رحمت اور اس کے کرم ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ عطا کیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ شکر زبان سے بھی ہے کہ بندہ کہے اللہ تیری رحمت، تیرا کرم، تیری عطا، اور یہ شکر انسان کے دل و جان سے بھی ہے کہ اپنے رب کو سوچے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، کتنا کریم ہے، مجھے بہترین اولاد سے نوازا ہے۔ اور یہ شکر عملاً بھی ہے
کہ ان بچوں کو رب کی نعمت سمجھ کے پالے بھی، سنبھالے بھی، محنت کرے، تگ و دو کرے، حلال حرام کا امتیاز کرے، ان کے حقوق کو سمجھے اور پھر ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے بندے کی ڈیوٹی لگی ہے اور یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کو اسکول بھیج دینا کافی نہیں، کالج روانہ کر دینا کافی نہیں، یونیورسٹی لیول تلک پہنچا دینا کافی نہیں، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ وہاں بڑے سارے ٹیچر ہوں گے کہ جو کتاب کو پڑھ کے، نصاب کو پڑھ کے، جو خود رٹے لگا کے، امتحانات کو پاس کر کے، انٹرویوز دے کے، سیکھ کے بچوں کو سکھانے آئیں گے، لیکن ان کے پیچھے ٹارگٹ شاید پیسہ ہو، دولت ہو، مال ہو، پیسے کی فراوانی ہو، ضروریات زندگی ہو۔ لیکن کچھ استاذ ایسے بھی ہیں جو دل سے دل جلاتے ہیں، وہی استاذ ہوتے ہیں۔ بچے آپ کے اور میرے جگر گوشے، یہ دل کے ٹکڑے ہمارے ہیں۔ لا تکسر القواریر، آپ گینوں کی نزاکت اگر مسلمہ ہے، شیشے اور کچ کے برتن کی نزاکت مانی ہوئی ہے، تو ان کی ویلیو قدر سنبھالنا یہ بھی اتنا اہم ہے۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ یہ بچے بازاروں سے نہیں ملتے، یہ ہٹوں اور ہٹیوں سے نہیں ملتے، یہ پیسوں اور کھٹیوں سے نہیں ملتے، یہ رب کی رحمتوں سے ملتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے سب سے اہم چیز کہ جب بچوں کو مانگنے کی تیاری کریں تو نیت کو پاکیزہ کریں۔ نیت، الامور بمقاصدها، یہ عربی کا جملہ، اس کو ترجمے سمیت سمجھ لیں، الامور بمقاصدها۔ اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کہ محبوب نے کہا تھا انما الاعمال بالنیات، اولاد اللہ نے اتنی ہی دینی ہے جتنی لکھی ہے، آپ نہ چاہیں تو بھی ملنی ہے، اور آپ مانگیں اس نے نہیں دینی تو بھی اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے۔ لیکن آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات، آپ کے ارادے اچھے ہونے چاہیے، نیت پاکیزہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد دے، صاحب اولاد کر، میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا بندوبست کروں گا، میں انہیں تیرا بناؤں گا، میں انہیں تیرے ساتھ جڑنے کی وصیت کروں گا، میں ان کی زندگی کو بندگی میں تبدیل کروں گا، میں ان کے اچھے مستقبل کے لیے، ان کی زندگی قبر نشر حشر کے لیے اپنی زندگی کی ساری محنتیں لگا دوں گا۔ اپنے رب سے یہ نیت جو بندہ کر لیتا ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلی چیز، اس نے جو چاہا ہے اللہ اس کو ویسے دے دے، جو مانگا ہے وہ رب عطا کر دے، جو چاہا ہے رب وہ منشا پوری کر دے۔ اور اس کی مثال میرے سامنے مسجد نبوی کی، وہ پہلی صف کی، جو میں آج تک بھول نہ سکا۔ یونیورسٹی میں کلاس جاری ہے اور من نہیں کر رہا کہ کلاس میں بیٹھوں، دل میں آیا کہ مسجد نبوی کی پہلی صف میں پہنچ کے یہ وقت گزارنا چاہیے، لیکن پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی، لہٰذا استاذ جی سے اجازت لی، کتابیں ہاسٹل میں رکھی، یونیورسٹی سے نکلا، مسجد نبوی میں باب السلام کی طرف سے داخل ہوا تو پہلی صف میں رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف دو آدمیوں کے بعد تھوڑی سی جگہ تھی، اور ایک آدمی چھوڑ کے ایک چھوٹا سا بچہ وہاں بیٹھا، ریل رکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کھولا ہوا ہے، آخری دو سورتوں کو توتلی زبان میں تلاوت کر رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ خیر اذان ظہر بلند ہوئی،
تھوڑی دیر میں اس بچے کے پاس ایک لال رومال والا لمبے قد کا ایک نوجوان آیا، اس کو گلے لگایا، چوما، ریل اٹھائی، جہاں قرآن مجید رکھے جاتے ہیں وہاں رکھ دیے ریک پہ، اور یہ بچہ دو پلروں کے درمیان پیچھے چلا گیا جہاں پانی کے کولر پڑے ہوتے تھے، اور باپ اس کی جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اقامت ہوئی جماعت کے ساتھ، باپ نے نماز پڑھی، سنتیں ادا ہوئی، پھر بچے کو پاس بلایا، گلے لگایا، اور اسی جگہ ریل پہ بٹھا گیا اور کچھ چیز کوئی کھانے پینے کی ساتھ دے گی۔ عصر میں بھی ایسے ہوا، باپ کے لیے بچے نے جگہ سنبھال کے رکھی، پھر مغرب میں بھی ایسے ہوا، عشاء میں بھی ایسے ہوا۔ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ارادے کیا ہوتے ہیں، نیتیں کیا ہوتی ہیں، فیصلے کیا ہوتے ہیں، اور رب ساتھ کیسے دیتے ہیں۔ میں نے اس نوجوان کو مغرب کے وقت بلایا کہ یار کچھ نیا دیکھ رہا ہوں، آپ آتے ہیں بچہ پیچھے چلا جاتا ہے، آپ چلے جاتے ہیں بچہ اس جگہ بیٹھ جاتا ہے، یہ سین کیا ہے؟ اس نے مغرب کے وقت مجھے جواب دے دیا اور کہنے لگا خلی ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ خیر، عشاء کے بعد اسے پھر روکا اور بتایا کہ میں یہاں صرف لائبریری کی کتابیں کھنگالنے نہیں آیا، مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، لمبے سفر کر کے پہنچا ہوں، میرے والدین بہن بھائی ساتھ نہیں بیٹھے، لیکن جو آج منظر دیکھا ہے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور ہر انسان ایک کھلی کتاب ہے آپ کو پڑھنا آتا ہو، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے۔ قصہ مختصر، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ میں نے ایک جمعہ پڑھا تھا، اور اس جمعے میں میں نے خطیب سے یہ بات سنی، اس بچے کو یہ سب کیسے ملا؟ باپ کہتا ہے میں نے خطبہ جمعہ سنا، امام مسجد نبوی نے پہلی صف اور با جماعت نماز کی اہمیت بتائی، میں دکاندار تھا، میں خطبہ سن کے تو سر نیچے پھینک کے سوچنے لگ گیا کہ میں تو ساری زندگی بھی کوشش کروں، اذان ہوتے اگر دکان بند کر کے پہنچوں تو مجھے پہلی صف تو نہیں ملے گی، وہاں لوگ جگہ دیتے ہی نہیں ہیں، عبادت ویزے پہ بیٹھے اور مستقل جگہ کے اوپر قبضہ ہے، مجھے کیسے ملے گی؟ کہنے لگے میں سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آئے اور میرے ہاتھ اٹھ گئے، میں نے اللہ سے کہا اللہ نیک بیوی دے، بیوی سے پہلا بیٹا دے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں پہلی صف میں جماعت کے ساتھ کبھی نماز نہیں چھوڑوں۔ گھر گیا، والدین سے ذکر کیا، وہاں حق مار بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ ہنسنے لگے کہ تیار کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مال، میری دولت اور میری ان چیزوں کو مت دیکھیے، میں کچھ سوچ کے اپنے رب سے مسجد نبوی میں بیٹھ کے وعدہ اور ارادہ کر کے آیا۔ والدین نے ساتھ دیا، شادی ہوئی، پہلی رات میں نے اپنی بیوی کو الامور بمقاصدہا، ہماری شادیوں کے بھی مقصد ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، اور ہمیں پہلی رات فرسٹ نائٹ عجیب و غریب فکریں، سوچیں، مشورے، رائے ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی کو پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی اس مقصد لیے کی ہے، میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، رب سے دعا مانگے اللہ پہلا بیٹا دے، تو اس کی تربیت کر کے مجھ کو انگلی میرے ہاتھ پکڑا، ٹھوس غذا کھانے لگے، میں اپنے رب سے وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں پہلی صف اور جماعت۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی امید ہوئی، ہم نے اس بیٹے کے لیے الگ سے کمرہ تیار کر لیا، اور فیصلہ کیا تھا کہ اسے اپنے ساتھ نہیں سلانا، اپنے ساتھ نہیں لٹانا۔ کیوں؟ دشمن ہے؟ نہیں، اگر ساتھ لٹایا، اپنے کمرے میں بٹھایا تو پھر وہ رغبتیں، وہ چاہتیں، وہ محبتیں، وہ قربتیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور بچے کے لیے الگ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ نیت پہلے سے ہے، ارادہ ہے،
ایک فیصلہ ہے، ایک رہنمائی پہلے لے لی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے کمرے میں جتنے فلیکس لگائے وہ مسجد نبوی کے اندرونی مناظر کے تھے، بیت اللہ کے تھے، اور اس کے پلروں کے تھے، فرنٹ کی دیواروں کے تھے، قرآن مجید کے وہ جو ریک پڑے ہوئے ہیں ان کے تھے، ویسے ریک رکھے۔ پھر اس میں جو آڈیو ویڈیو آواز ساؤنڈ سسٹم، اذانیں ہیں تو حرمین کی اور تلاوتیں ہیں تو ائمہ حرمین کی، مسجد نبوی کے اماموں کی۔ بچہ اللہ نے دیا تو بیٹا تھا، اس کو پہلے دن وہیں لٹایا، ماں فیڈ کرا کے آ جاتی، وہ آڈیو ویڈیو سلسلے چلتے رہتے، وہ سمیع بصری، وہ نظریں پڑتی، چاروں طرف جدھر کو گھوم کے دیکھتا، حتیٰ کہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس نے دودھ چھوڑا، ٹھوس غذا کھانے لگا، ماں نے مجھے انگلی پکڑائی، میں اس کو مسجد میں لے کر کے آیا، اور پہلے دن سے اسے مسجد اجنبی نہیں لگی۔ جو آنکھوں نے تصویریں دیکھی تھی، جو دیواریں دیکھی تھی، جو مناظر دیکھے تھے، جن کے اندر ہوش سنبھالا تھا، جو آوازیں سنی تھی، وہ وہی جگہ تھی۔ ایک دن بھی بچہ میرے پیچھے نہیں بھاگا، وہ مچلا نہیں ہے، وہ بگڑا نہیں ہے، یہاں بیٹھتا ہے، لوگ بھی دھیان رکھتے ہیں کہ چھوٹا سا ہے، جو اس کو ماں نے سکھایا ہے وہ تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہتا ہے، یہ میرے لیے جگہ رکھتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء 4 نمازیں مجھے جماعت کے ساتھ پہلی صف میں پڑھانے میں میری معاونت کرتا ہے، اور فجر کے لیے میں بہت پہلے اٹھ کے خود آ جاتا ہوں۔ ایمان سے بتائیے، جس بچے کو لینے سے پہلے نیت ایسی تھی، رب نے ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ اور ہمارے یہاں بھی بچہ ہوتا نہیں، پہلے ہی ہم سوچ لیتے ہیں کہ مجھے بیٹا ملا تو میں اداکار بناؤں گا، میں بھانڈ بناؤں گا، میں ناچنے گانے والا بناؤں گا، بیٹی ملی تو میں ڈانسر بناؤں گا، مجھے یہ ملا تو میں وہ کروں گا۔ الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنیات، رب نے نیت کو پھل دیا کہ نہیں دیا؟ آج اس واقعے کو لگ بھگ 20 اور 4 24 25 سال ہونے والے، وہ سین وہ منظر ابھی بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ بیٹا جوان ہو گیا ہوگا، اس کی شادی ہو گئی، اس کی اولادیں بھی آگے اسی طرح چل رہی ہوں گی۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اپنے گلشن، اپنے باغ، اپنے پھل، اپنے پھول، اپنے بوٹے لگنے تو ہیں ہی، لیکن لگانے کا ایک پاکیزہ ارادہ کیجئے، نیت کو عمدہ کیجئے۔ صحابی نے مکان بنایا ہے، مشہور روایتیں آپ سنتے ہیں، کہا یہ روشن دان بڑا رکھا ہے، کہا محبوب وینٹیلیشن کے لیے ہوا آمد و رفت ہوتی رہے گی۔ کیا جواب آیا؟ ٹھیک ہے، ہوا نے تو آنا ہی تھا، اگر نیت تیری یہ ہوتی کہ اذان کی آواز سنو گا تو ساری زندگی جب تک یہ گھر، یہ ہوادان، یہ روشن دان تھا، تجھے اجر بھی ملتا، ثواب بھی ملتا۔ اولاد تو رب نے لکھی ہے مقدر میں، جو ملنی ہے وہ ملے گی، لیکن جب آپ کی نیت، جب آپ کا ارادہ، جب آپ کا عزم، جب آپ کی چاہت، جب آپ کی آرزو، جب آپ کا مقصد یہ ہے کہ میری اولاد میری زندگی میں بھی رب کی مطیع رہے، میں جانے لگوں تو وصیت کر کے جاؤں جیسے نبیوں نے وصیت کی، اور میں چلا جاؤں تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہ مجھ سے پہلے چلی جائے تو وہ میری آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ آئیے نیت کا دوسرا پہلو لیجیے، اور میں اسے یہی جوڑ دوں۔ ایک بچہ چھوٹا ہے، بیمار ہو گیا ہے، فوت ہونے لگا ہے، باپ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ اس کو صحت دے دے، لیکن وہ صحت نہیں پکڑ رہا۔ ڈاکٹروں نے ڈرا دیا کہ تو نے بچہ جب مرنے والا ہو گیا ہے تو میرے پاس لے کے آئے، اور یہ تقریباً اکثر ہوتا ہے، ہم کسی کلینک پہ کسی کے پاس چلے جائیں، بچہ ذرا زیادہ ہو سیریس، اب لانے کا فائدہ، اب تو یہ مرنے والا ہے۔ 600 روپیہ اپنی اوقات سے بڑھ کے فیس دے کے ایک جگہ چیک اپ کروانے گیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بول دیا کہ ہن جدوں مر گیا، ٹپ گیا، کسے کام دا نہیں، میرے کو لایا۔ پتہ ہے باپ کیا کہتا ہے؟ الامور بمقاصدها، جن کی نظریں اونچی ہوں، نگاہیں بلند ہوں، سوچیں پاکیزہ ہوں، نیت عمدہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بھی سودا خسارے کا نہیں جانے دیتے۔ عجبا لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔
اگر اسے بھلائی پہنچے شکر کرے تو بھی ثواب بھی ثواب بھی دونوں چیزیں، اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور یہ صبر کر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لکھی۔ ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگا جناب آپ نے مجھے نا امید کیا ہے لیکن میں رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ کہا بس یہ ختم ہو چکا ہے، ڈیڈ ہو چکا ہے۔ کہنے لگا پریشان نہ ہوں، اگر یہ مجھ سے پہلے مر گیا، رب کو پیارا ہو گیا، اللہ نے اپنی امانت لے لی، تو میرے پاس بہت بڑے سہارے والے 4 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ان للہ ما اخذ، جو رب لیتا ہے وہ دیا ہوا بھی رب ہی کا ہوتا ہے، وہ کب دیتا ہے اس کی مرضی، وہ کب لے لے یہ اس کی مرضی۔ وَلَهُ مَا آتا، جو دے وہ بھی اس کا، جو دے کے لے لے وہ بھی اس کا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، میرے رب نے ہر چیز کا اوقات کار، ٹائم ٹیبل، نظام، سسٹم پورا رکھا ہے۔ ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی چیز لیٹ نہیں ہونے والی۔ اگر یہ میرے پاس رہنے والا ہے تو اسے لے جا کوئی نہیں سکتا، اور اگر لے جانے کا فیصلہ میرے رب نے کیا ہے تو اسے روک نہیں سکتا، نہ آپ کی طبابت، نہ آپ کی دوائی۔ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ کا مجھے حکم ہے، میں صبر کروں گا اور اللہ سے اجر کی امید رکھوں گا۔ اور اجر کی امید کیا ہوگی؟ جب یہ چلا جائے گا تو میں نے اس کو اس قابل بنا دیا ہے، اس کو دعا سکھائی ہے، نماز سکھائی ہے، عبادت سکھائی ہے کہ اگر یہ چلا گیا تو جنازے میں 4 چیزیں میرے حوصلے کا باعث بنیں گی۔ پہلی چیز، دعائے جنازہ بچے کے لیے کیا ہے؟ شہید کا، بچے کا اور پیغمبر کا جنازہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، پیغمبر کے گناہ کوئی نہیں ہوتے، اور جنازہ گناہوں کی بخشش کی دعا ہے۔ شہید کے گناہ ہوں بھی تو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ معاف کر دیتا ہے، اور بچہ معصوم ہوتا ہے جب تک بالغ نہیں ہو جائے۔ ان تینوں کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اپنی تسلی کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور بچے کی دعا کیا ہے جنازے کی؟ اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا وذخرا، اللہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے، اس سے پہلے بڑے بڑے بزرگ گزر گئے ہیں، اللہم اجعلہ لنا سلفا، اللہ میں نے اس کی اتنی تربیت کی ہے، اگر چھوٹے بچپن میں اس کو تو لے رہا ہے تو میری ایک دعا ہے کہ اسے بڑے بڑے اسلاف میں، بزرگوں میں جگہ دینا۔ یہ میرا سلف یار ہے، یہ میرا اللہم اجعلہ لنا سلفا۔ سلفی لفظ سے بڑے سارے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن جب بیٹے کو بھیجنے لگتے ہیں اللہم اجعلہ لنا سلفا، اللہ یہ میرا سلفی میرے اسلاف کے ساتھ جوڑ دے، کیونکہ میں نے اس کی تعلیم، اس کی تربیت کا بندوبست وہ کیا ہے جو ہمارے اسلاف کی تعلیم تھی، جو کتاب و سنت کی تعلیم تھی۔ آپ کتاب و سنت کانفرنس سننے آئے ہیں تو کبھی جنازے کی دعا پہ غور کریں، اللہ میرا سلفی آ رہا ہے، میرا سلفی۔ اور پتہ ہے اللہ اس سلفی کو کہاں بھیجتے ہیں؟ بیت اللہ کے بالکل اوپر اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے، 7ویں آسمان پہ اللہ کے عرش کے نیچے۔ یہ جو بیت المعمور ہے نا، اس میں ایک روایت کے مطابق ڈیلی 70,000 فرشتوں کی انٹری ہوتی ہے، اور جو زندگی میں ایک دفعہ داخل ہو جائے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اور یہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں جب محبوب معراج پہ گئے۔ کس چیز کا صلہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں زمین پہ رب کا گھر بنایا تھا، اور محبوب کہتے ہیں کہ میں نے دائیں طرف دیکھا تو بچے، بائیں طرف دیکھا تو بچے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے محبوب یہ آپ کی امت کے والدین کے وہ بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوئے فوت ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جد الانبیاء، ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام، جن سے بیوی بھی لے لی گئی، چھوٹی عمر میں بچہ بھی لے لیا گیا، ویرانوں میں بھیج دیا گیا، نہ وہاں پہ پانی، نہ دودھ، نہ کوئی دکان، نہ کوئی آبادی،
یہ وہاں قربانی دے کر کے آگے، اور جب بچہ ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو اس کی ویسے قربانی مانگ لی گئی۔ جب وہ قربانیوں میں پورے اترے تو اللہ نے اتنے بچوں سے نواز دیا کہ ابراہیم تیرا بچپن، تیرا بڑھاپا، تیری جوانی جیسے بھی گزری میری توحید کے لیے گزری، تو نے زمین پہ میرا گھر بنایا۔ اب جو اپنے ماں باپ کو چھوٹی عمر میں چھوڑ کے آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی تربیت میں۔ اللہم اجعلہ لنا سلفا۔ اس لیے چھوٹی عمر میں بچہ فوت ہو جائے تو پریشان نہ ہوا کرے، آنسو آنا فطرتی بات ہے۔ میرے محبوب کے ہاتھوں پہ ابراہیم کا لاشا 18 وجود، ان کا وجود اطہر 18 مہینے کے تھے، اور آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا، ویسے اٹھایا بقیع کی طرف لے جا رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، چھم چھم جو ہے وہ برس رہے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول علی ربنا الا ما یحبہ ویرضی۔ آنکھیں بہ پڑتی ہیں، دلوں میں غم آ ہی جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی گریہ زاری نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، ابراہیم تیری جدائیوں نے دکھ بڑے دیے۔ دکھ ہونا فطرتی بات ہے، لیکن حوصلہ رکھیں۔ ایک عورت اپنی بچے کی قبر پہ چپکی ہوئی ہے، آہوزاریاں کر رہی ہے، فرمایا کیا تجھے یہ اچھا نہیں کہ تیرے سے اچھے جگہ پر، تیرے مکان سے اچھے مکان پر حوریں اپنی کسٹڈی میں لے کے جنت کے اندر تیرے بچے کی جو ہے وہ نگرانی کریں؟ وہ عورت حوصلہ پکڑ گئی۔ حضرات، ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی، والدین کو ہوتی ہے، لیکن جب یہ حوصلے ہوں، تعلیم اور تربیت پہلے والدین کی اچھی ہو اور نیت پاکیزہ ہو تو پھر ہوتا کچھ نہیں۔ رب نے مجھے بھی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی، واپس لیے، تو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ان بچوں کو اگر رب نے اسے واپس لے لیا تو یہ میرا سلف ہی ہے، اسلاف میں جائے گا۔ اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرطا۔ دکھ بڑا ہے اس کے جانے کا، ملنے کے بعد جو بچہ بیمار ہوتا ہے نا، باقی بچوں کی نسبت اس پہ پیار بھی زیادہ آتا ہے، اس کے ساتھ گہرائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تعلق ماں باپ کا، اٹھنا بیٹھنا جاگنا، ہسپتالوں میں گھومنا، کندھوں پہ اٹھانا، دوا دارو کرنا، اس کا جو ہے وہ درد، اس کو لگنے والے انجیکشن، چبھنے والی سوئیاں اور اس کی تکلیف کے مراحل ماں باپ کو اور قربت دے دیتے ہیں۔ وفرطا، اللہ دکھ بڑا ہے تو لیکن خوشی بھی بڑی ہے کہ میری نگرانی سے نکل کے تیرے پاس آ رہا ہے۔ وفرطا واجرا، اور اللہ میں صبر کروں گا تو اسے میرے لیے اجر بنا دے گا۔ وذخرا، دنیا میں تو میرے پاس دولت ذخیرے نہیں ہیں، لیکن یہ میرے لیے قیامت کے دن کا ذخیرہ ہے، جب میں آؤں تو اس سے میری انگلی پکڑوا کے جنت کی طرف روانہ کر دینا، میں اسی پہ راضی ہوں۔ اچھا، یہاں تربیت کس کی ہے؟ باپ کی خود اپنی، جو یہ باتیں کر رہا ہے۔ جب ڈاکٹر نے نا امید کر دیا تھا، اگر ہماری بڑوں کی تربیت نہیں ہے، جو خود محروم ہے، تجھے نہیں کچھ دے گا۔ جس کی اپنی تربیت نہیں ہے وہ کسی کی تربیت کیا کرے گا؟ جس کی اپنی تربیت نہیں، جسے لفظ پرائمری کے انگلش کے سپیلنگ نہیں آتے۔ پچھلے دنوں ایک احتجاج سندھ کا ریکارڈ کروایا گیا، اساتذہ کا، پرائمری ٹیچر تھے وہ اسکول کے، تو میڈیا والوں نے ان سے پوچھا کہ اس کے سپیلنگ، وہ بیچارے اڑ اڑ گئے، نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا جیسے ہم ہیں ویسے وہ، کیا پڑھائیں گے؟ فاقد الشیء لا یعطی، محروم تجھے کیا دے گا؟ جو خود خالی ہے وہ تجھے کیا عطا کرے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں مانگنا ہے تو رب کریم سے مانگ، نیتوں کو صاف کر۔ اگر یہ پہلے چلا گیا تو بھی 4، اور اگر میں پہلے مر گیا، یہ صحت کے ساتھ زندہ رہا تو بھی مجھے 4 اپنے رب سے امیدیں ہیں۔ پہلی چیز میں مر گیا تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یہ میرے علم کا وارث بنے گا، اور یہ میرے لیے دعائیں کرے گا، اور دنیا کے لیے یہ علامت ہوگا کہ رب کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اگر میں پہلے چلا گیا۔ یہاں تک کوئی نیت کی سمجھ آئی؟ اب آئیے، اگر نیت مخلص ہو اور تربیت بھی دل سے کی ہو، ضروری نہیں کہ وہ تربیت چل جائے۔
نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی ہے، انہوں نے 950 سال دن رات قوم کو واز کیا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے رب، میں نے دن کو بھی بلایا، میں نے رات کو بھی بلایا۔ قرآن کہتا ہے 950 سال منہ سے کہنا ہے۔ اسی ایک درس دے لئیے نا، اور اس کا کوئی رزلٹ اچھا نظر نہ آئے، ایک کلاس بچوں کو پڑھا لیں اور وہ فیل ہوتا ہوا نظر آئے، ایک ڈپلومے کے لیے بھیجیں اور کوئی رزلٹ نہ دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ 950 سال قوم کو دعوت دی، اپنی بیوی ہی نہیں مانی، اپنی بیوی نہیں مانی، اور اس بیوی سے ایک بیٹا ایسا ہے کہ جو باپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے لگا جب اعلان ہوا کہ آج وہی بچے گا جو میری کشتی میں آئے گا۔ اماں کہنے لگی اے کیڑا کوئی صدیاں تو جہاز بناوندا رہیا، پتہ نہیں یہ تردی بھی ہے کہ نہیں تردی، یہ نالو کتے بہتری پہاڑے چڑھ جائیں، اتنے تک پانی نہیں چڑھنا، وہ تو پکا نہ ایک جاتے ہوئے، یہ پتہ نہیں انہیں کتنے کتنے تکے کھانے نے، تو کتنے اچکولے لینے، تو کتنے جانا ہے، لہٰذا اس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اور بیٹے نے ماں کی مانی۔ وہ بچے جو والد کی مثبت تعلیم کے خلاف، تربیت کے خلاف گھر کے اندر ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، وہ وقت کے نبی، دیکھیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ وہ وقت کے نبی کی بیوی ہے علیہ السلام، اور وہ بیٹا وقت کے نبی کا بیٹا ہے۔ اتنی کوشش کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے اور حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا تو لوگ آدم علیہ السلام کے بعد جناب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ابو جان، آپ کو رب نے کشتی سے دی، نوازا اور بڑے طوفان سے نکالا، آج ہم بھی مشکل میں ہیں تو اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اپنے رب سے اپنے بیٹے کی ایک سفارش کر بیٹھا تھا جس کے اوپر رب نے مجھے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، میں رب کے سامنے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ سبق کیا سمجھ آیا کہ نوح علیہ السلام کی محنت اور تربیت اور اخلاص اور اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر بیٹا ویسا نہیں نکلا جو پیغمبر چاہتے تھے۔ ممکن ہے آپ اور میں بھی مخلص ہو کے محنت کریں، کوئی بیٹا کوئی بیٹی اس طرح نہ نکلے تو پھر اپنے آپ کو توڑ دیں۔ نہیں، یہاں پہ حوصلہ رکھیں، مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ آپ مخلصوں کے محنت کریں، خلوص نیت سے اولاد مانگیں، اس کے لوازمات اور تقاضے پورے کریں۔ پہلا نقطہ تربیت کے لیے۔ دوسرا نقطہ کہ جب بچے اللہ دے دے تو ان کی 3 چیزوں کو پاکیزہ رکھیں، صرف 3 چیزیں ان پہ توجہ دیں، اللہ آپ کے بچے ٹھیک کر دے گا۔ پہلی چیز، بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتا، رو تو سکتا ہے، بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس نے سنا ہی نہیں۔ پھر وہ اپنے گھر کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، چچے تائے، رشتہ دار، ددیال، ننیال، ان کو سنتا ہے۔ جو وہ بولتے ہیں، جو وہ گفتگو کرتے ہیں، جو ان کا لب و لہجہ ہوتا ہے، وہ اس کی سماعتوں سے اور کانوں سے ٹکراتا ہے اور یہ ساری میموری اپنے دماغ میں محفوظ کرتا جاتا ہے۔ 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں سنتے 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 سنتے، پھر اس کو دماغ میں رکھتے، یہ ایک ویکیبلری اور الفاظ جمع کر لیتا ہے۔ جو قوم بولتی ہے، جو گھر والے بولتے ہیں، یہ صرف اتنا ہی بول سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرات ذی وقار کان سنتے ہیں، اس بچے کو معمولی مت سمجھیے، اس کے سامنے جو بھی آپ نے بولا اس کے دماغ میں جا کر کے سیو ہو جانا ہے۔ اور دوسری چیز، اس کی آنکھ کو پاکیزہ رکھیے، کیونکہ اس نے جو بھی دیکھا اس کے دماغ میں وہ سین کیپچر ہو جانا ہے، تصویر بن جانی ہے۔
مت سمجھیے یہ آٹو سسٹم ہے اللہ کا، بچہ جو دیکھے گا وہ محفوظ ہو جانا ہے۔ صرف یہ دو چیزیں پاک رکھیے، اور تیسری اس کی میموری کی جگہ پہ جو محفوظ کروا رہے ہیں آپ ڈیٹا، وہ صوتی، وہ بصری، سمی بصری دونوں، اپنے گھر کے اندر اس کو جو آپ کریں گے وہی بچہ کل کو آپ کو واپس لوٹائے گا۔ آئیے مثال لیجیے، آپ کے علاقے میں جس برتن میں سالن ڈالا جاتا ہے کولی میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ کولی، دوسرا نام پیالی، ٹھیک ہے، زبردست۔ تیسرا کولا بھی، کٹوری بھی، جی چھنی بھی کہتے ہیں آپ کے علاقے میں، مونگری بھی کہتے ہیں، باؤل بھی کہتے ہیں، اور کوئی نام؟ پڑھے لکھے لوگ بھی چپ ہو گئے، کیوں؟ بڑے بڑے بزرگ بھی چپ ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ماں باپ سے گھر میں اس برتن کا نام سنا ہی ہے، جو سنا ہے وہ یاد ہو گیا۔ حالانکہ دنیا میں اس برتن کے 3064 نام ہیں، 3064 نام ہیں۔ یہ سامنے میرے گلاس پڑا ہے، اس گلاس کو کیا کہتے ہیں؟ دوجا نام، کیونکہ ہماری قوم نے، گھر والوں نے ہمیں جب بھی بولا، ابو نے کہا تو کیا کہا؟ گلاس پڑھائیں، ماں نے بولا تو گلاس پکڑانا، شوہر بیوی بولے تو گلاس پکڑانا، بہن آئی تو اس کا نام گلاس، انگلش کا ٹیچر آیا تو گلاس، پنجابی کا استاذ آیا تو گلاس، مولوی صاحب نے اسے بولا تو گلاس۔ جب سب نے گلاس بولا ہے تو ہمیں بھی کوئی اس کا دوسرا نام نہیں آیا۔ جب میرے پاس بچہ لے کے آتے ہیں، گالا بڑیاں کر دا دم کر دو، میں سوچتا تو ہوں یہ گالیاں اسے کہاں سے آئی ہیں، یہ پھکڑ کہاں سے تولتا ہے؟ گھر والوں کو سنا ہے تو اتنی ورائٹی دے رہا ہے نا، انہوں تو گلاس تو علاوہ دوجا نا نہیں ہوندا۔ یہ بچہ تو وہی ہے، قصور صرف اس کا نہیں ہے۔ تربیت میں سب سے اہم چیز نیت کے بعد آپ کی اور میری زبان کنٹرولڈ ہو۔ اگر یہ زبان کنٹرول ہے، لیٹ پہنچے میرے استاذ جی تھے، ہیڈ ماسٹر تھے، اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے، سائنس ٹیچر تھے، ہیڈ ماسٹر، تو کہنے لگے، اپنے بیٹے کو بلایا، پتہ نہیں اس کی توجہ کہاں تھی، دوبارہ آواز دی تو اس نے جب نہیں سنا، اسے کہتے او کوکڑ کے پوتور، وہ آگے سے کہتا ہے جی ابا جی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہم نے مندہ بولنا ہے، گالی دینی ہے، غلیظ بولنا ہے، حفوات بکنی ہے، لطیفے آنے ہیں، کہانیاں آنی ہیں، جھوٹ آنا ہے، غیبت آنی ہے، چغلی آنی ہے، فراڈ آنا ہے، دو نمبری ہونی ہے، زبان کے ذریعے جو حقیقت نہیں وہ راگ الاپنے ہیں، بچے نے تو پھر وہ کرنا ہی، جو اس نے سن کے محفوظ کیا۔ وہ 1.5 سال چپ رہا ہے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کہ لب و لہجہ بدل لو، جدو میں بولے تو انہوں تنگی بڑی ہونی، پھر اٹھا کے پھر رہا ہے، ضد بڑی کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری اماں ابو کے سامنے ضد کرتی ہے تو بات بنتی ہے، ابا اماں کے سامنے ضد کرتا ہے تو بات بنتی ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے ضد کرتا ہے تو بات بنتی ہے، بچہ بھی ضد شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کی ہوا ہے، انہوں نظر لگ گئی ہے۔ یہ نظر نہیں لگی، اسے آپ کی زبان لگ گئی ہے، اسے آنکھ نے جو دیکھا ہے وہ آنکھ سین محفوظ کر کے وہی سین دکھا رہی ہے، لہذا بچے کی نظر۔ اس کی دوسری مثال بھی لے لیں، اکثر مینوں یہ کہندے نے استاد جی تانوں کی دسیے، مینوں تو رب نے 5 منڈے دیتے، 5 ہی فلماں نے، بڑی بڑی فلم نے۔ اچھا میں حیران ہوتا ہوں یہ فلم کیوں ہے؟ کیونکہ گھر کے اندر کوئی چوڑا تو نہیں آیا، عیسائی تو نہیں آیا، ہندو تو نہیں آیا، یہودی تو نہیں آیا، مجوسی تو نہیں آیا،
कोई परले दर्जे का हट धर्म कोई इस तरह का तो वो नहीं आया। आज तक यहाँ कोई इंडिया का फिल्म मेकर तो नहीं आया। ये फिल्म कैसे बन गई है? क्योंकि बॉर्डर पे पाबंदियां थी, खारदार तार थे, उनमें करंट था, वो सैटेलाइट के जरिए आया। तेरी मेरी कॉन्फ्रेंस साल के बाद एक आधी, वो रोजाना 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड के अंदर वो तेरे मेरे घर में अपनी डिवाइस मंगवा के, टीवी मंगवा के, प्रोजेक्टर मंगवा के, केबल लगवा के, डिश लगवा के, वो अपने परिचर, अपने दाई, अपने मुबल्लिग, अपनी फिल्में मुख्तलिफ टॉपिक देके 24 घंटे उनकी कीमत आप और मैं पे करके रिमोट उनके हाथ में देते हैं। जो उन्हें फिल्मा वेखनी है तो उन्हें फिल्म ही बढ़ना, फिल्म ही बढ़ना है। हर शौहर को एक ही परेशानी है कि इन्होंने वखरे करके पूछो ना, कहेंगे यार की दसीए, मुंह तो कह नहीं सकते, बुढ़ी मेरी ना बहुत वड्डी ड्रामा है। जब बहनें कुछ कह रही होती हैं तो भाई कहते हैं ड्रामे ना नहीं कर, और जब बहू कुछ कर रही होती है तो माँ सास कहती है ये ड्रामे की तो और ते करी। वो ड्रामे ये लफ्ज कहां से आया है? क्योंकि हमने ड्रामे दिखाए हैं, हमने इजाजत दी है, हमने परमिशन दी है, हमने तरबियत में ये सिलसिला रखा है। जिस घर में किताब और सुन्नत की आवाज आनी थी वहां से ड्रामे, फराड, धोखे और 2 नंबरियां ये कर वो कर, जब ड्रामे बाजी पे कौम लग गई है, फिर घर में कोई मर भी रहा हो तो वो ड्रामे कर रहा है, और जो सिर्फ ड्रामेबाजी में मरा है उसके ऊपर पूरी कौम रोई। तीसरे नंबर पे छोटे बच्चों को जब लेके आते हैं बड़े फिल्म, बीबियां ड्रामे, तो छोटे बच्चे कोई शरारत कर रहा हो ना, पता नहीं मैं कितों कार्टून जम बैठा। ये जुमले पता नहीं आपके यहाँ आते हैं कि नहीं, क्योंकि आप माशाल्लाह जंगलों के पीछे छुपे हुए लोग हैं, लेकिन ये जुमले बोले जाते हैं। कार्टून, मैं इल्जाम उनको देता था, जुर्म मेरा निकला। कहां से निकला? पहले उन्होंने स्कूल भेजता, उत्थे उन्होंने टेबल लाया, वहां से फारिग होके घर में आया, बम्मा को फिक्र है कि मैनू स्तांड है, जाओ मेरा सिर ना खाओ, सिर ते चढ़े जाके कार्टून ला लो। उन्होंने कार्टून लगाया, फिर माशाल्लाह एकेडमी वापिस आए, फिर कार्टून, रात को सोते भी कार्टून, उठते बैठते भी कार्टून। फिर वो दुनिया के बड़े शैतान, वो डोरेमोन, वो इस तरह के इधर उधर के, वो मोटू पतले, ये वो नाम सारे आपको पता होगा। तो ये बच्चों ने जब देखना ही वो है, किरदार वो देखने हैं, तो फिर अपने बूढ़े दादा अब्बू को जूता देने की बजाय यही करना ना, पिशु पिशु पिशु। फिर दादा अब्बू ने गालियां देनी है, कार्टून जम बैठा, बाप ने बुरा बोलना है, माँ ने बुरा बोलना है। रोक सकते हो तो रोको, बारिश की इन पहली बूंदों को, कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस साल के बाद एक आधी होती है तो सारे बच्चे नहीं आते, सारी औरतें नहीं आती, उनकी डेली रोजाना की बुनियाद पे तुम मैं घर नहीं होते। वो फिल्म नहीं है, वो कॉन्फ्रेंस है, वो ड्रामा नहीं, वो उनका जलसा है, वो कार्टून नहीं, वो उनकी दावत है, वो उनके परिचर हैं, वो फनकार, अदाकार, गुलूकार नहीं है, वो उनके मुबल्लिग हैं। वो करोड़ों अरबों के बजट लगा के आपसे फिर जब वापस लेते हैं तो साथ में उस बहाव में औलादें भी ले जाते हैं, जहन भी ले जाते हैं, तरबियतें भी ले जाते हैं, तालीम भी ले जाते हैं, पैसा आप लगाते रहते हैं। और बेटी कहती है मां जे तेनू किसी शायद पता ना होवे तो चुप ही रहा कर। वो मां को बोलने नहीं देती क्योंकि वो बीएस कर रही है, और बेटा माशाल्लाह मैट्रिक में है, वो नहीं अब्बे को बोलने देता, अब्बा अनपढ़ हो गया, मैं इधर उधर दिया ना मारिया कर, चुप रहा कर, नहीं बोलना होता। तो ये सारा क्या है? ये नजर को हम पाकीज़ा नजारा नहीं दे सके, और नजारे को नजरिया नहीं दे सके। नजारे को, ये मैंने जुमला बड़ा गहरा सा बोला है, इसे आसान कर दूं। नजर नजारा मांगती है, अल्लाह ने आंख दी है, ये तो देखेगी कभी इधर कभी उधर कभी दाएं। बच्चा हैरान होकर नहीं देखता हर नई चीज को, पहले डरता है, फिर घबराता है, फिर मानूस हो जाता है, डरता है, फितरत है। अल्लाह ने नजर बनाई है तो कायनात के नजारे भी बनाए हैं। देखना क्या है? कहा अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत, ऊंट को देख इसको बनाया कैसे है और बनाने वाला कैसा होगा। व इलस समाई कैफ रुफियत, देखना है तो ये देख, इतनी बड़ी छत कैसे उठाई बगैर पिलरों के, और उस पे चांद सितारों का निजाम ये सब कैसे लगाया, दिन को तेज रोशनी, रात को जीरो के बल्ब, ये कौन है? व इलल जिबाली कैफ नुसिबत,
وہ پہاڑ جو بارود سے نہیں توڑے جاتے اس میں خزانے کر کے کیسے حفاظتوں کے ساتھ اس نے کیل گاڑ دی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کیسے بچھا دی ہے، کہیں ریت کہیں ٹبیاں، کہیں صحرا کہیں دریا، کہیں پانی کہیں درخت کہیں جنگل، کہیں جنگل میں منگل. یہ سب کیا ہے؟ دیکھنا ہے تو یہ دیکھ. فذکر ان نفعت الذکرى، تیرا کام نصیحت ہے. فذکر انما انت مذکر، آپ نے نصیحت کرنی. تو یہ چیزیں دکھا کے نظر کو کنٹرول کر کے نظریہ دے کے. نظریہ کیا ہے کہ جس نے نظر دی ہے اس کے کہنے پہ اس کو تابع رکھو. آپ کی گاڑی ہے، گاڑی کی ہیڈ لائٹ کس کے کنٹرول میں ہوتی ہے؟ آپ کے. آپ کا دل کرے تو ڈم کر لیں، دل کرے تو فل کر دیں، دل کرے تو بند کر دیں. تینوں آپشن ہے نا، بند کر دیں، ڈم رکھے، فل رکھے. تیرے رب نے کہا ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھول کے رہ، لیکن جھکا کے چل، اٹھا کے نہیں. اور سامنے کسی کی عزت ہو، کل للمومنین یغضوا من ابصارہم. اور اگر عورتیں ہیں کل للمومنات یغضضن من ابصارہن، نظر پاکیزہ، نظریہ عمدہ. تو پھر یہ بندہ وہ دیکھے گا جو رحمان چاہتا ہے. جو رحمان نہیں چاہتا اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں جائے گی. اور اگر نظریہ درست نہ ہوا تو وہ سب کچھ دیکھے گا جو شیطان چاہتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے. پھر عمر کی کوئی قید نہیں ہوگی، بوڑھا ہو کے بھی، جوان ہو کے بھی، بچہ ہو کے بھی. اس کی ترغیبات، اس کی ترجیحات وہی ہوں گی جو سوسائٹی نے اس کو دی ہوں گی. جب ہم نے VCR دیے تھے بچے وہاں جاتے تھے، جب ہم نے گیمز دی تھی بچے وہیں پہ جاتے ہیں. جو آپ گھر میں دیتے ہیں، قرآن دیتے ہیں، سنت دیتے ہیں، گھر میں جو پکتا ہے بچے اسی کے عادی ہو جاتے ہیں، اسی کے عادی ہو جاتے ہیں. تسی آج تک کدی چمگادڑ پکائی نہیں نا؟ کسی بچے نے کبھی مانگی نہیں مانگی. چائنا والے ماشاءاللہ پکاندے نے، شوربہ بھی، سوپ بھی. میرے ساتھ جو تھے چائنیز، دنیا جہان کے جتنے کیڑے ہیں، گندے ہیں یا اچھے ہیں، عصر کے بعد نکلتے، پکڑتے، شاپروں میں ڈالتے، مغرب کے بعد واپس آتے، چولہا چلاتے، اس کے اوپر رکھتے، پانی ڈالتے، اس کو جو ہے وہ پکاتے رہتے، سوپ گاڑھا ہوتا رہتا. یہ جو سویا ساس ہے نا، اللہ کا شکر کریں پاکستان میں اصلی نہیں کچھ ملتا، خالص نہیں ملتا، وگرنہ یہ انہی کیڑوں کا سوپ ہوتا ہے، انہی کا سوس ہوتا ہے. نمک مرچ ڈال کے اس کو جو ہے، یہ کھانے پینے والے لوگ، جو آنکھ دیکھے گی وہ مانگے گی. آج تک آپ میں سے گھر میں کسی بیوی نے یہ کہا ہے گوشت منگواتے ہوئے جنہوں دل کرے جی آج گوشت لایا جے، سبزی نہ لیا جے، کی لے کے آواں؟ میرے خیال میں 4-5 موٹے موٹے نام ہوتے ہیں. وڈا لایا جے، چھوٹا لایا جے، یا مرغی لایا جے. تیسرا یہ گوشت میں نے ذکر کیا. چوتھا بھی کوئی لبدا گوشت، مچھلی. 5واں کدی خواتین نے کیا ہوئے بھی سانو ہرن کھواؤ؟ ممکن ہے آپ کے علاقے میں کوئی پھر رہا ہو، نہیں کیا نا؟ کیونکہ مارکیٹ میں وہ میسر نہیں ہے. جو دکھتا ہے ہم وہ مانگتے ہیں، جو دکھتا ہے اسی کو مانگا جاتا ہے. تو گھر میں جو آپ دکھائیں گے کل کو بچہ وہ مانگے گا. آپ منگنی رکھے، مہندی رکھے، مہندی رکھے، بیبیاں صدقے، خسرے صدقے، چاچے تائے وڈیرے جدوں انہاں نوں نچاؤن گے تے نوٹاں دیاں دتھیاں سٹن گے تے نال پین گے تے نالے بب بب کرن گے. بچیاں نے چھوٹیاں ہو کے دو پاسے ویکھنا ہے، او کی کردی تے اے کی کردا ہے. یہ نظارے دیکھ کے کل کو وہ آپ سے اچھا فنکشن کریں گے، آپ سے زیادہ ناچیں گے، آپ سے زیادہ نوٹ پھینکیں گے. ابھی کل پرسوں نہیں ہوا، آپ نے دیکھا نہیں ہے ماشاءاللہ موبائل بھی پھینکے گئے، اکیلے پیسے نہیں اور بڑا کچھ پھینکا گیا، لوگوں نے دیا. تو آگے سے بڑھ کے مزید آگے لوگ چلیں گے. لہٰذا نظر کو پاکیزہ کیجئے. اور جن گھروں میں مہندی ہوتی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہم ایک گھر میں گئے، انہوں نے ہمیں مہندی پہ بلایا تو ماشاءاللہ یہ منظر دیکھ کے بڑا ہی اچھا لگا. ان کے خاندان میں جتنے بزرگ تھے جن کے سفید بال تھے انہوں نے مہندی لگائی ہوئی تھی. ایک ہی جی سنت ہے جی چٹے والا نو رنگنا. اور خواتین کی مہندی صرف انہی کے لیے تھی جن کی وہ بیویاں ہیں، دوسروں کے لیے نہیں، اوپن نہیں، پردے کے اندر رہ کے.
اگر یہ کرنا ہے تو شرعی حدود بھی ہیں، لیکن جب آپ کو ڈرامے میں، آپ کو سٹیج پہ، آپ کو ٹی وی میں، آپ کو سین پہ، آپ کو جو ہے وہ سکرین پہ جو گھر میں دکھایا جائے گا، کل کو بچیوں نے وہی بازار سے ڈھونڈنا ہے، وہی کرنا ہے. تو لہٰذا آپ ان کی نظر اور ان کی سماعت کو پاکیزہ کریں. ڈیٹا صاف ستھرا ہوگا. موبائل کے اندر جو ڈیٹا جمع کیا جائے وہی بندہ بعد میں دیکھ سکتا ہے نا، وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، تنہا ہو یا جمع. اب جو جمع ہے وہ تو دیکھے گا، کہیں نہ کہیں تو نکلے گا، سامنے آئے گا، ٹچ ہو گیا تو جو دماغ میں بھرا ہے وہ باہر نکلنا ہے. اب دل ساتھ دے گا نظریے کے مطابق. اگر نظریہ پاکیزہ ہے کتاب و سنت والا تو بچہ کہیں نہ کہیں کہے گا نہیں یار میرے ابو نے اس گل تو روکیا سے. میں کئی جگہوں پہ صرف اس لیے رک گیا کہ میرے دادا ابو جب میں نہیں بھی پڑھا ہوا تھا تو مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے کچھ باتیں کہہ گئے تھے، پت آ کام نہیں کرنا. ان کا ایک جملہ تھا کہ پت وڈے آگے نہیں بولی گا، وڈے آگے نہیں بولی. اس جملے نے مجھے پوری زمانہ طالب علمی میں فائدہ دیا. جو مرضی ہو گیا، کسی استاذ نے، ٹیچر نے، کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی بھی مسئلہ، مسائل بنے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میرے لیے یہ مسئلہ نہیں بنا کیونکہ پیچھے کسی کی نصیحت تھی، کسی کی تربیت تھی. دل کو جو آپ سمجھائیں گے، کیونکہ آنکھ نے دیکھ کے، کان نے سن کے، دل سے مشورہ کرنا ہے، اور دل نے پڑے ہوئے اس ڈیٹے کو جو دماغ میں ہے کنٹرول روم میں جا کر کے میسج دینا ہے. اگر نظریہ درست ہوا اور سامنے شراب بھی پڑی ہوئی، شراب بھی پڑی ہوئی، آنکھ نے دیکھ کے مچل کے کہا پینی ہے، میں دل کہے گا میں پوچھ لوں کنٹرول روم سے، اور اوپر رابطہ ہوا نظریہ درست تھا، کہا نہیں تیرے لیے حلال نہیں، تیرے محبوب نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا. اور اگر نظریہ درست نہیں تو پیے گا، پیے گا، شرمائے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں. یہیں سے سمجھ لیں. اب دل کو جب بندہ رحمان کے ساتھ جوڑتا ہے تو بندے کی چار چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. یہ بچوں کی تربیت میں بڑا اہم نقطہ ہے. ان میں سب سے پہلی چیز منہ اور پیٹ. منہ اور پیٹ. منہ میں زبان ہے وہ بولے گا جو آپ نے سنایا ہے. قدم اس طرف اٹھا کر کے لے جائے گا جہاں آپ اس کو لے کے جاتے رہیں. ہاتھ اس طرف بڑھائے گا جو آپ کے ہاتھ پکڑتے ہیں، اور منہ میں وہ ڈالے گا جو آپ مہیا کرتے ہیں. اب اس کے لیے حلال روٹی روزی کا اہتمام کریں، بے شک تھوڑا کر لیں. اس کو صبر سکھائیں، حوصلہ سکھائیں، علم سکھائیں، بردباری سکھائیں، اور رزق حلال خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا لینے بہتر ہے مانگ کے کھانے سے. مانگ کے کھانے سے. بھائی اللہ کا شکر ہے، فخر کر کے نہیں، بڑا مٹ کے کہتا ہوں، ہم بھی بچے رکھتے ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ بچوں کی ماں کو جاتا ہے کہ میرا کسی جگہ دائیں بائیں ادھار نہیں چلتا. میں 2 دن 4 دن 5 دن ویسے ایسے ہوا نہیں کبھی. اگر کہیں کوئی مجبوری کے تحت نہیں بھی گیا، گھر میں کچھ دیا یا نہیں دے سکا، یہ نہیں ہوا کہ دکاندار سے جا کر کے چیز ادھار اٹھا لی. جو گھر میں اس سے پورا کرو، اسی سے گزارا کرو. اور یہ ایسی نعمت ہے، اور یہ ایسی استغنا ہے، یہ ایسی دولت ہے جو آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کٹوری کسی کے گھر لے جا کر کے نہیں. گھر میں دال پکی ہے، دوسرے کے گھر گوشت پکا، یہ گوشت سے کہیں بہتر ہے اپنی کٹوری کو پھیلا کے دوسرے گھر مت لے کر کے جاؤ. تو مستغنی انسان ہوگا. اپنی کمزور سواری دیکھ کے دوسرے کی طاقتور سواری پہ دل مت للچا. یہاں پہ پتہ چلے گا. اور اپنے گھر میں جو پکا ہے حلال کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا. منہ لقمے مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، اسے حلال دیجیے. اور حلال 3 طرح سے ہے. حلال پیسے سے حلال جانور خرید کے حلال ذرائع کے مطابق دیا جائے. اگر پیسہ حلال کا ہے، جانور حرام خرید کے کھلائیں. پیسہ آ گیا، چل اپاں شکار تے جانا، 4-5 سور مارے ہونے تے آ کے کھاؤ پوت. یہ بھی کٹے ورگا گوشت ہے، جگڑا کوئی فرق تب بھی غلط. اگر پیسہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے، اس سے کٹا خرید کے دو، یا مٹن خرید کے دو، بکرا چھترا خرید کے دو، یا چکن یا مرغی بھی خرید کے گھر لاؤ. اگر پیسہ حرام کا ہے تو اس سے خریدا ہوا حلال کا مال بھی فائدہ نہیں دینے والا. جس وجود میں حرام کے لقمے چلے گئے، تربیت بگڑ گئی.
تیسری شکل ڈاکہ ڈال کے، چوری کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، سود لے کے، اگر وہ پیسہ لے کر کے کما کے بھی بچے کا گوشت بنایا، محبوب کہتے ہیں دعا کی قبولیت یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ سفر میں ہے، اللہ کا نام لے کے مانگا جائے اللہ پھر بھی رد نہیں کرتے، یہ یا رب بھی کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سن رہے، مسافر ہونے کے باوجود، ہاتھ اٹھانے کے باوجود، یا رب کرنے کے باوجود، سبب کیا ہے؟ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام وغذی بحرام فأنی یستجاب اللہ۔ اس بد نصیب کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، غذائیں بھی حرام کی، گوشت پوست بھی حرام سے بنا ہے، اللہ اس کی کیسے سنے؟ تربیت میں بڑی اہم چیز ہے پیٹ، اور پیٹ میں جو جاتا ہے شرمگاہ اس کے مطابق دو ٹانگوں کے درمیان، زبان کی ضمانت دو جبڑوں کے درمیان، اور ٹانگوں کے درمیان کی ضمانت محبوب نے کہا جو دو ضمانتیں مجھ کو دے دے میں جنت کی ضمانت اس کو دیتا ہوں۔ اور جو دماغ میں ڈیٹا فیڈ ہے، جو نظارے جو مناظر فیڈ ہیں، اور جو وہاں میٹیریل پڑا ہے، جو سوسائٹی دے رہی ہے، بے پردگی ہے تو بھی، گندگی ہے تو بھی، غلاظت ہے تو بھی، ادب احترام ہے تو پھر بھی، جس طرح کا ماحول ہوگا ویسے آپ کے وجود کی اٹھان ہوگی اور ویسی ڈیمانڈ ہوگی۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص آ کر کے مسجد نبوی میں کہنے لگا محبوب برائی کا من کر رہا ہے، برائی کا من کر رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو یہ ماحول خود مہیا کرتے ہیں، خود مہیا، ناراض نہ ہونا، ہمارے بڑے، ہمارے وڈیرے، ان کے رویے، ان کے لب و لہجے، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی بغیر نکاح کی زندگی، ان کا زنا، ان کا صفا، یہ دیگر معاملات وہ گھر سے جو میسر ہوتا ہے اسی کی طرف مائنڈ ذہن جاتا ہے۔ جب حرام کھانا ہے اس نے اپنے وجود کے اندر غلط حرکات و سکنات کی طرف مائل کرنا ہے اور اس کے پھر برے نتائج نکلنے ہیں۔ میرے محبوب نے تو تربیت کی تھی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، وہ جوانوں جب جوانی آئے تو شادی کرو۔ ہمیں تربیت یہ دی گئی کہ جب تک 18 سال کا نہ ہو شادی نہیں کرنی، اور اگر 18 سال کا بھی کر لے تو اسے اتنا ڈھڈورا پیٹنا ہے میڈیا پہ جیسے ایک دو جوڑوں کا پیٹا گیا۔ شرط ہے جوان ہونے کی کہ وہ 18 سال کا ہی ہو۔ بھاجی تندور چ روٹی لائی ہو، پک گئی 1 منٹ چ، کیا شرط ہے کہ 18 منٹ ہی ہوتے رہے؟ جل جائے گا، کوئلہ ہو جائے گا، کام کی نہیں رہے گا۔ جب جوانی آئی ہے اور اس کے لیے کار آمد ہے، فائدہ مند ہے، چیز تیار ہے، پھل وہی ہوتا ہے جو درخت پہ۔ آم کو توڑ کے پیل ڈالتے ہو کہ نہیں؟ نہ توڑنے دیا کریں، حالت جی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے، 4 مہینے پورے نہیں، تسی پہلے ہی توڑ لیا، کیوں توڑتے ہو؟ پیل کیوں ڈالتے ہو؟ چوکھا رنگ نکال کے منڈی مارکیٹ میں کیوں لاتے ہو؟ بچہ تیار ہے، بیٹی تیار ہے، جوانی ہے، وہ نہیں جی ابھی ماسٹر نہیں کیا، بی ایس نہیں کیا، ایم فل نہیں کیا، پی ایچ ڈی نہیں کی، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی کاروبار نہیں کرتا، ابھی یہ کماتا نہیں۔ ان چیزوں کا اس سے کیا تعلق؟ نسل انسانی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، پاکیزگی، طہارت، نفاست، اور ان سب چیزوں کا تعلق اسی سے ہے۔ جب ہم یہاں سے اگنور کرتے ہیں تو یہ بیچارے بہانے سے کبھی نیو ایئر نائٹ اور اس کے سارے تقاضے، کبھی بسنت اور اس کے نام پہ سارا کچھ وہ، کبھی ویلنٹائن اور اس کے نام پہ سارا کچھ وہ، کبھی جشن بہارا مارچ میں اور اس کے نام پہ سارا کچھ، کبھی اپریل فول اور اس کے نام پہ، کبھی یوم مزدور پھر اس کے نام پہ، کبھی جون کی گرمیاں اور باہر کی پکنک اسی کے نام پہ، کبھی جولائی کے ٹرپ، کبھی اگست کی آزادی، چلتے چلتے پورے 12 مہینے یہی سیٹ اپ کہیں نہ کہیں، کبھی عید میلاد النبی کے نام پہ، کبھی کسی فنکشن، کبھی عید الفطر، کبھی عید الاضحیٰ کے نام پہ، کبھی چاند نائٹ کے نام پہ، کبھی شاپنگ، کبھی سفر کے نام پہ، کبھی ٹور، کبھی ٹرپ کے نام پہ، کبھی چھانگا مانگا، کبھی رانا ریزورٹ کے نام پہ، کبھی لاہور، کبھی مری شمالی علاقوں کے نام پہ، کبھی تعلیمی دورے، کبھی کسی کے نام پہ۔ آخر نکالیں رزلٹ، آنکھیں بند ہوں تو دن بھی رات ہے۔ قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ کبوتر آنکھیں بند کر کے موت سے بچتا تو میں یہ بات نہ کرتا، لیکن موت جھپٹ لیتی ہے۔
عزت اور آبرو تعلیم اور تربیت کے نام پہ بکھر جاتے ہیں، تو ذمہ داری ہے ہمارے یہ جو 4 پہلو آپ تلک پہنچائے ہیں، ان چاروں کو مد نظر رکھیے گا۔ انشاءاللہ ماٹھے سے ماٹھے گھر کا بچہ بھی بہترین ہوگا، اور اگر یہ نہ کر سکے تو پھر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں کے اندر بھی بربادی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بربادیوں سے بچائے، اپنی رحمتوں سے نوازے، جو کمی بیشی ہیں دور فرمائے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو 3 بار یہ کہہ دے طلاق طلاق طلاق، تو اس کے طلاق ہو جائے گی، وہ کینڈیا ہو گئی اور کی ہونی۔ میرے بھائی یہ سوال میرے موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہے، نہیں بھی تھا۔ جیسے نکاح کرتے ہو نا ویسے ہی طلاق دیا کرو۔ نکاح کرنے کے لیے کتنے لوگ، پورے خاندانوں میں بارات، لمبے سفر، کھانے پکوان۔ جب طلاق دینی ہو تو بھی اتنے دوست لے کے، مری کا سفر، دور دراز علاقوں کا سفر۔ قرآن تو یہی کہتا ہے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ جب شادی اچھے طریقے سے کی ہے تو وہی لوگ، وہی گواہ، وہی نکاح، وہی ماشاءاللہ نکاح پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ سب گواہ، ان کو ساتھ لے کے کھانے کھلا کے، بیوی کو کھلا کے، بڑا اچھا سا ایک یادگار موڑ دے کے وہاں محبتوں کے ساتھ یہ کہا جائے کہ جنہ کا ٹور لیا ٹور سکے ہیں، کٹھے رہے ہیں۔ ہوں انہوں اچھے طریقے نال اج تو بعد میں تیرے خلاف نہیں، تو میرے خلاف نہیں، چنگا ماڑا جداں دا سی میں سائڈ تے، تو جداں دی سے تو سائڈ تے، اللہ بھلا کرے تو اپنا فائدہ سوچ، میں اپنا فائدہ سوچاں۔ تے پھر یہ نہ کہنا پو جی غصے چ آ کے، ادوں میں غصے چ ساں، پھر میں 3 دفعہ طلاق طلاق کہہ دیتی، پیار نال دے لو، پھر فتویٰ بھی نہ پوچھنا پڑے، پھر بیچارے پسینے بھی نہ آئیں، پھر حلالے کا بھی مسئلہ نہ نکلے، پھر یہ بھی رولا نہ پوے 3 سی یا 1 سی، ایک ہی دے چھڈو، اس تو بعد وہ بھی آزاد، تسی بھی آزاد۔ اسلام نے تو یہی طریقہ سکھایا تھا، مگر اسی ادھر دیڑ دیڑ تڑاک تڑاک تڑاک، ادھر طلاق طلاق طلاق، مڑ کے او ماشاءاللہ پیکے یہ بچیاں چ روندا پھردا، ہن مولوی صاحب وچ آ گئے، وہ کہندے جی ہو جاندا، یہ کہندے ہون نہیں دیندا، کہڑے چکراں چ پھسے رہو گے۔ لہٰذا سوچ سمجھ کے عقل مندی اور دانائی سے فیصلہ لیا کریں۔ دماغ جس وقت ہیلڈ ہو، کمپیوٹر تے جنہ مرضی ٹیل لا لو، موبائل کو ٹچ کرتے رہیں، 1 پریس کرو نہیں لکھتا، پھر کرو نہیں لکھتا، پھر کرو، ہیلڈ ہے۔ تو جب دماغ ہیلڈ ہے تو بولا نہ کریں، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔